بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں APP نیوز اور میں ہوں علی رضا۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے APP ہیڈ لائنز پہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ملک میں انٹرنیٹ کی کوریج کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے حوالے سے امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم کی ٹیلی کام سیکٹر میں حکومت کی جانب سے مزید مراعات دینے کے حوالے سے کمیٹی قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی سے متعلقہ رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے حکومت کی طرف سے اعلان کردہ مراعاتی پیکیج متعلق امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہم نے غیر ملکی صحافیوں کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کروایا، کیا بھارت آزاد صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے کر جائے گا؟ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا غیر ملکی میڈیا مبصرین کے دورہ لائن آف کنٹرول پر بیان۔ کہا بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل لائن آف کنٹرول پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر کے دورہ پاکستان پر انہیں کشمیر سے متعلق پاکستان کا موقف بیان کروں گا۔ MLN منصوبے پر 1 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ منصوبے کے لیے 90% پاکستانی، صرف 10% چینی ہنرمند کام کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا پاکستان کو اس شعبے میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ MLN کے منصوبے کی تکمیل کے بعد ریل گاڑیوں کے حادثات میں نمایاں طور پر کمی آئے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ شہزاد اکبر کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر اسد کیسر کا شہزاد اکبر کو مشیر داخلہ کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد۔ کہا آپ کا تقرر وزیر اعظم کی جانب سے آپ کی صلاحیتوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے وزارت داخلہ کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کی ایکٹیو کیسز کی تعداد 50,000 کی سطح پر آ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 32 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 1,763 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اب تک 2,13,175 افراد وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 6,30,312 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اب تک 1,53,00,000 سے زائد افراد متاثر، 93,54,882 مریض صحت یاب ہو گئے۔ امریکہ کورونا وائرس سے اب تک سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت ملک بھر میں 158 ارب 93 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم۔ تفصیلات کے مطابق سندھ میں 48 ارب 20 کروڑ، پنجاب میں 71 ارب 21 کروڑ روپے تقسیم، خیبر پختونخوا میں 27 ارب 1 کروڑ جبکہ بلوچستان میں 7 ارب 91 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ NDMA کی جانب سے صوبوں کو ڈاکٹروں کے لیے حفاظتی سامان کی 11ویں کھیپ کی ترسیل مکمل۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کو حفاظتی سامان کی 11ویں کھیپ ہر سال۔ ترجمان کے مطابق حفاظتی سامان میں فیس ماسک، حفاظتی سوٹ، میڈیکل گاؤن، دستانے، حفاظتی اینک سمیت دیگر سامان شامل ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد ڈینگی مہم کا اجلاس۔ ڈینگی وبا پر قابو پانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبے بھر میں ڈینگی وبا کے مریضوں، طبی سہولیات اور وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اپنے علاقہ جات میں ڈینگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی خود نگرانی کریں۔ ممبر صوبائی اسمبلی سعدیہ سہیل رانا کی زیر صدارت آرٹ سپورٹس فنڈ کے حوالے سے اہم اجلاس۔ مستحق فنکاروں کی جانب سے امداد کے لیے درخواستوں پر غور کیا گیا۔ سعدیہ سہیل رانا نے کہا کہ حکومت فن کی خدمت کرنے والوں کی فلاح کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ آرٹس سپورٹ فنڈ کا حصول آسان بنانے کے لیے جلد ایپ کا اجرا کیا جائے گا۔ اور
ریجنل بلڈ سینٹر ملتان کی جانب سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے خون کے عطیات دیے۔ کرونا وائرس کے باعث مرض میں مبتلا بچوں کو خون کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں خصوصاً بلوچستان انضمام شدہ علاقوں اور سندھ کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت کی فراہمی اور بہتر کوریج کو یقینی بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں انٹرنیٹ کی کوریج کو بڑھانے اور بہتر کرنے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو ملک میں خصوصاً دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں انٹرنیٹ کی کوریج اور بہتر سروس کی فراہمی کے حوالے سے USF کی جانب سے گزشتہ 2 سال کے منصوبوں اور رواں سال کے اہداف کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ USF کی جانب سے انٹرنیٹ کی سروسز کی بہتر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فائبر آپٹک بچھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں 1800 کلومیٹر طویل فائبر آپٹک بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بچائی گئی ہے، جبکہ اس سال 547 یونین کونسلوں میں 4600 کلومیٹر فائبر آپٹک بچھائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ٹیلی کام سیکٹر میں حکومت کی جانب سے مزید مراعات دینے کے حوالے سے مشیر خزانہ، وزیر برائے صنعت و پیداوار، وزیر منصوبہ بندی، وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور وزیر تعلیم پر مشتمل کمیٹی قائم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی سے متعلق رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی سے متعلق رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے حکومت کی طرف سے اعلان کردہ مراعاتی پیکیج سے متعلق امور پر پیش رفت اور ان کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے غیر ملکی میڈیا نمائندوں کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کروایا۔ کیا بھارت آزاد صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے کر جائے گا؟ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر پیر کو پاکستان آ رہے ہیں، میں ان کے سامنے کشمیر سے متعلق پاکستان کا موقف بیان کروں گا۔ LOC پر بین الاقوامی میڈیا سے دورے کے حوالے سے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ غیر ملکی میڈیا نمائندوں کا لائن آف کنٹرول کا دورہ بہت اہم تھا۔ ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ دوہرا معیار سامنے آیا، پاکستان نے بلایا اور کہا کہ آ کر خود دیکھ لیجئے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کیا بھارت آزاد صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے کر جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، بھارت لائن آف کنٹرول پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے مبصرین بھی تعینات کیے ہوئے ہیں، جبکہ بھارت ان کو محدود رکھتا ہے تاکہ وہ سچ نہ دیکھ سکے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم اچھے دو طرفہ تعلقات کے خواہاں ہیں، ماضی کی تلخیاں بھلا کر اچھا مستقبل چاہتے ہیں۔ ہم نے بنگلہ دیش میں نئے سفیر کی تعیناتی بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہو، چین ہو، نیپال ہو یا بنگلہ دیش ہو، بھارت کے بتدریج اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ ML1 منصوبے سے 1 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ منصوبے کے لیے 90% پاکستانی جبکہ صرف 10% چینی ہنرمند کام کریں گے۔ 1778 کلومیٹر ڈبل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ اپنے ایک انٹرویو میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد خان نے کہا کہ 7.2 ارب ڈالر کی لاگت سے ML1 منصوبے سے 1 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ML1 منصوبے کے لیے چین نے حقیقی معنوں میں ریلوے میں ترقی کی ہے۔ چین کا ریلوے کا نظام دنیا کے بہترین نظام ہے اور چین کی ریلوے کا نظام پورے ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان کو چین سے اس شعبے میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ML1 کے منصوبے کی تکمیل کے بعد ریل گاڑیوں کے حادثات میں نمایاں طور پر کمی آئے گی، کیونکہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد بیشتر ریلوے پھاٹک ختم ہو جائیں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ مرزا شہزاد اکبر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے شہزاد اکبر کو وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بطور مشیر برائے داخلہ ان کا تقرر وزیر اعظم کی جانب سے ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وزارت داخلہ کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی معاشی اور امن و امان کی مجموعی صورتحال پر اظہار اطمینان کیا۔ مشیر داخلہ
شہزاد اکبر نے اسپیکر کا شکریہ ادا کیا اور ایوان میں ان کے غیر جانبدارانہ کردار کو سراہا اور کہا کہ عوام کی جان و مال اور بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے سے نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ مشکل معاشی صورتحال کے باوجود گلگت بلتستان کو کثیر ترقیاتی فنڈز دیے، صحت کی ترقی اور سی پیک کی بدولت گلگت بلتستان پاکستان کا معاشی ہب بنے گا۔ دھیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے گلگت بلتستان کو اربوں روپے کے رائلٹی ملے گی، جبکہ حکومت ہائیڈل منصوبے کی تعمیر پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں سڑکوں کی تعمیر حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان کے تعمیر اور تعلیم اور صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے بھی حکومت نے منظم منصوبہ بندی کی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے۔ ملک بھر میں مسلسل کرونا وائرس کے صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 50,307 رہ گئی۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 1763 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اس وبا کے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,69,191 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 91,000 سے 129، سندھ میں 1,15,213، خیبر پختونخوا میں 32,753، بلوچستان میں 11,517، اسلام آباد میں 14,722، گلگت بلتستان میں 1,896 اور آزاد کشمیر میں 1,961 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں کرونا وائرس سے 32 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد تقریباً 5,709 ہو گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,707 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,13,175 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 1,53,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بھی 6,30,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ کو کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک قرار دیا گیا، جہاں 41,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے اور لاکھوں کی تعداد بھی 1,40,000 سے زائد ہے۔ برازیل میں اب تک 82,890 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 22,00,000 سے زیادہ ہے۔ بھارت کا مہلک وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں تیسرا نمبر ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 12,00,000 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ 29,000 سے زائد مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ 93,54,882 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہوئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے صوبوں کو ڈاکٹروں کے لیے حفاظتی سامان کی 11ویں کھیپ کی ترسیل مکمل کر لی ہے۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کو حفاظتی سامان کی 11ویں کھیپ ارسال کر دی گئی ہے۔ NDMA کے ترجمان کے مطابق KP، بلوچستان اور سندھ کو 11ویں کھیپ پہلے ہی جاری کی جا چکی ہے۔ 11ویں کھیپ کے تحت پنجاب کو مختلف اقسام کی 3,20,426 اور آزاد کشمیر کو 36,620 فیس ماسک دیے گئے ہیں۔ ان ماسک میں N95، KN95 اور سرجیکل ماسک شامل ہیں۔ پنجاب کو 1,40,972 حفاظتی سوٹ اور 1,85,447 میڈیکل گاؤن بھی دیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کو 16,797 حفاظتی سوٹ اور 21,194 میڈیکل گاؤن دیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب کو 2,20,093 جوڑے، جبکہ آزاد کشمیر کو 25,153 جوڑے دستانے بھی دیے گئے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے 34,688 اور آزاد کشمیر کو 3,964 سرجیکل کیپس بھی دی گئی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پنجاب کو 1,40,000 حفاظتی اینکے اور آزاد کشمیر کو 16,000 حفاظتی اینکے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فیس شیلڈز، شوز کورز اور پلاسٹک بوٹس بھی وافر مقدار میں ارسال کیے گئے ہیں۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت صوبائی اور علاقائی لحاظ سے اب تک ملک بھر میں 1,31,37,000 سے زائد مستحق افراد میں 158,93 کروڑ روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق صوبہ سندھ میں 39,97,000 سے زائد افراد میں 48,20 کروڑ روپے اور صوبہ پنجاب میں 58,85,000 سے زائد افراد میں 71,21 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں
25,000 سے زائد افراد میں 27 ارب 1 کروڑ روپے، جبکہ بلوچستان میں 6,51,000 سے 6 زائد افراد سے 7 ارب 91 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان میں 94,000 سے زائد افراد میں 1 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد رقم، اور آزاد کشمیر میں 2,14,000 سے زائد افراد میں 2 ارب 61 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 67,000 سے زائد افراد میں 81 کروڑ روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں کابینہ کمیٹی برائے انسداد ڈینگی مہم کا اجلاس ہوا، جس میں ڈینگی وبا پر قابو پانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی سیکرٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس نے اجلاس میں صوبہ بھر میں ڈینگی کی وبا کے مریضوں، طبی سہولیات اور وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی تفصیل سے آگاہی دی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اپنے علاقہ جات میں ڈینگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی خود نگرانی کریں۔ سرویلنس ٹیمیں ڈینگی لاروا کے تدارک کے لیے ہاٹ سپاٹ کی نشاندہی کے بعد کارروائی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نجی لیبرز کے اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق صوبے بھر میں کرونا وائرس، پولیو اور ڈینگی وبا کے تدارک کے لیے محکمہ صحت اقدامات اٹھا رہا ہے۔ پنجاب میں ڈینگی وبا کے تدارک کے لیے اقدامات کا جائزہ ہر ہفتے لیا جائے گا۔ ایم پی اے سعدیہ سہیل رانا کی زیر صدارت آرٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں محکمہ اطلاعات و ثقافت اور اس کے ماتحت تمام اداروں کے افسران و نمائندوں نے مستحق فنکاروں کی جانب سے امداد کے لیے درخواستوں پر غور کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایم پی اے سعدیہ سہیل رانا نے کہا کہ حکومت فن کی خدمت کرنے والوں کی فلاح کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس میں 1 سے زائد اداروں میں امداد لینے والوں کے حلفیہ بیان لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا سمن رائے نے کہا کہ آرٹ سپورٹ فنڈ کا حصول آسان بنانے کے لیے جلد ایپ کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے۔ ریجنل بلڈ سینٹر ملتان کی طرف سے چلڈرن اسپتال میں تھیلیسیمیا کے مریضوں بچوں کے لیے خون کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیمپ بھی لگایا گیا ہے۔ کیمپ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے خون کی احتیاط کیے اور کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن اور یونیورسٹیوں کالجز میں چھٹیوں کی وجہ سے تھیلیسیمیا مریض میں مبتلا معصوم بچوں کو خون کے لیے شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے ریجنل بلڈ سینٹر کی طرف سے بلڈ عطیہ کیمپ لگایا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں چین کی جانب سے پہلا تحقیقاتی مشن تیانون-1 مریخ پر روانہ کر دیا گیا ہے۔ چین کا دوسرے سیارے پر بغیر پائلٹ کے یہ پہلا مشن ہے جو چین کے صوبے بینیان کے جنوب میں واقع جزیرے میں سے روانہ کیا گیا ہے۔ چین کا پہلا تحقیقاتی مشن ممکنہ طور پر اگلے سال فروری میں مریخ میں داخل ہوگا، جہاں وہ مریخ سے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے 90 روز کے لیے دورہ پر تعینات کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر تیان-1 کامیاب ہو جاتا ہے تو چین اپنے ابتدائی مشن میں ہی مدار لینڈر روور تعینات کرنے والا پہلا ملک بن جائے گا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ APP.com.pk۔